السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ 4-5 چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں گے اور مختلف جو ایشوز ہوں گے وہ ان کو ہم ڈسکس کریں گے آج۔ اٹ ول بی اے بوکے آف ڈفرینٹ ٹاپکس، اور خاص طور پہ آج آپ کو معلوم ہے کہ 21 رمضان المبارک، اور 21 رمضان کی جب بات آتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم نئے عشرے میں، آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے آج جو شروع ہو رہے ہیں۔ ایک تو لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی، اور پھر آخری عشرہ آپ کو پتہ ہے کہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکیں، اپنی بخشش کی دعائیں مانگیں، اور اللہ کرے کہ ہم سب لوگ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے آگے لے کے جا سکیں۔ تو یہ تو ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو 21 رمضان کی دوسری امپورٹنس ہے وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے، کہ ان جیسی شخصیت جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف بہت ہی قریبی اور رفقا میں سے تھے، بلکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علم کا دروازہ بھی تھے۔ تو ان کا دن ہے جو شجاعت اور بہادری کی مثال تھے، اور وہ میں آپ کو بلکہ دکھاتا ہوں علامہ اقبال نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ یہ بہت ہی زبردست جملے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو سمجھ سکیں۔ اور یہ جو آخر انہوں نے دعا کی ہے کہ جسے نان جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر، اور یہ آج کل کے حالات میں بھی خاص طور پہ یہ اس لیے بھی ریلیونٹ ہے، اور یہ میں نے کوشش کی کہ میں یہ آپ کو میسج بھی دے سکوں، اور خاص طور پہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے لیے یہ میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بازوئے حیدر کی طرح جو طاقت ہے وہ ان کو عطا کرے، اور ان کو وہ خاص طور پہ وہ جو ایک ایتھوس ہے ہمارے دین کا، اس کے مطابق اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ ہمارے دین میں کچھ چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہم بڑے ہی نرم ہوتے ہیں، ہم اپنے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے دین کے اوپر چلنے والوں کے لیے نرم ہوتے ہیں، لیکن جب یہ رزم حق و باطل ہو تو پھر فولاد ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بہت ضروری ہے کہ اس کے بارے میں چیف جسٹس صاحب اس کو سمجھیں اور فیصلے لیں قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، اور ان کو پوری قوم جو ہے ان کی پیچھے پشت کے اوپر کھڑی بھی ہوگی۔ اور یہ ہماری دعا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ بھی اپنی شجاعت کا اور اپنی بہادری کا جو مظاہرہ ہے وہ کر سکیں، اور ہم دیکھیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو اصولوں کے اوپر کھڑا ہو جائے، اور دیکھیے گا آپ کہ اگر وہ اصولوں کے اوپر کھڑے ہوں تو پوری قوم جو ہے وہ ان کے پیچھے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہوگی۔ اچھا جی، اب ذرا دوسرا ٹاپک ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرا ٹاپک پتہ ہے کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب نے بڑی ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آج سے وکلاء جو ہیں وہ پہنچیں وہاں پہ، اور وہاں پہ پرامن احتجاج کریں، نعرے لگائیں، اور نعرے بھی انہوں نے تجویز کر دیے ہیں، آپ نے سن لیا ہوگا۔ اللہ کرے کہ یہ وہی جو پہلے ایک دفعہ وکلاء کی موومنٹ چلی تھی، اور اعتزاز احسن صاحب نے جس طریقے سے اس کو لیڈ کیا تھا، اور جس طریقے سے مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو انہوں نے گھٹنوں کے بال لا کھڑا کیا تھا، تو آج بھی ضرورت ہے کہ اسی طرح کی کوئی تحریک جو ہے وہ دوبارہ شروع کی جائے، تاکہ پاکستان میں قانون اور آئین کا جو بول بالا ہے اس کو ہوتا ہوا ہم دیکھ سکیں۔ انہوں نے بیسیکلی ایک اور بھی اناؤنسمنٹ کی ہے، اور وہ انہوں نے یہ کی ہے، یہ میں بلکہ آپ کو دکھاتا ہوں، کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی 50 ٹاپ جورسٹ جو ہیں ان کا آج انہوں نے اجلاس بلا لیا ہے، اور یہ جو ٹاپ 50 جورسٹ ہوں گے یہ آج ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ جوڈیشل سینکٹری آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ جوڈیشل انڈیپینڈنس ان پاکستان۔ تو اس میں انہوں نے انوائٹ کیا ہے 50 ٹاپ جورسٹس کو، اور دیکھتے ہیں کہ اب وہ اس میں کیا کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ جب کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ سب لوگ اس میں آئیں، اور یہ سردار لطیف کھوسہ صاحب کی طرف سے ہے، اور ساتھ ان کے خواجہ طارق رحیم صاحب بھی ہیں، اور یہ 15 کو انہوں نے کہا ہے، 15 کو وہاں پہ فلیٹیز ہوٹل میں یہ
انہوں نے کانفرنس بلائی ہے 3 بجے اور یہ چلے گی افطار ڈنر تک. اور اس کو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو اٹینڈنس ہے اس میں مجھے نظر آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو لاہور کے ہیں وہ تو شامل ہوں گے ہی ہوں گے, باقی لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے. اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہوگا جو کہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا پوری کی پوری سچویشن میں اور پورے سینیریو میں, بدل کے رکھ دے گا سارا کچھ. اعتزاز صاحب کا یہ ہو گیا جی. اور دوسرا میں پھر تھوڑا سا جو پچھلے ولاگ میں بھی ہم نے ڈسکشن کی تھی سہیب مرغوب صاحب کے ساتھ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہ جو انہوں نے رسپانس دیا اس میں ہم نے صرف اوپر سے اس کے بارے میں بات کی تھی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا سکوں کہ انہوں نے بیسیکلی کہا کیا ہے. اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, بلکہ میں آپ کو یہ اس کا تھوڑا سا ہم تجزیہ بھی کر لیتے ہیں اور تجزیہ کرتے کرتے ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور کس طریقے سے کہنا چاہ رہے ہیں اور کیوں یہ ایک امپورٹنٹ جو سائن ہے وہ ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے یہ بہت ہی اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کا جو ورژن ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی گولڈن جوبلی منانے کے لیے دعوت دی گئی تھی. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر دعوت دی بھی گئی تھی تو ان میں سے تو کوئی بھی نہیں گیا, تو آپ کو کیا پڑی تھی کہ آپ ان میں سے سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ اکیلے چلے جاتے. یہ بہت ہی منی خیز بات ہے کہ ایک پورے سپریم کورٹ کے جو بینچ ہے اس میں بینچ نہیں جو پورا کورٹ ہے اس کو اگر آپ کے بقول انویٹیشن ملی تھی تو وہ تو نہیں گئے, آپ چلے گئے. اچھا میں مختصراً اس کو تھوڑا سا اس کا ذرا ڈائسیکشن کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ میں نے مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ تقریر کریں گے تو میں نے معذرت کر لی. پھر آپ نے اسپیکر صاحب سے بات بھی کی اور اسپیکر صاحب نے بقول آپ کے جھوٹ بولا کہ آپ کو دغا دیا, دھوکہ دیا اور آپ کو کہا جی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی اور وہاں پہ ساری تقریریں جو تھیں وہ سیاسی ہو گئیں. تو اگر جب سیاسی ہو رہی تھیں تو پھر آپ کو اٹھ کے چلے جانا چاہیے تھا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنا ہی ناگوار گزر رہا تھا, جو کہ آپ کو لگ نہیں رہا تھا کہ آپ ناگوار فیل کر رہے ہیں, آپ تو بڑے آرام سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو کچھ بھی اس طرح کی فیلنگ نہیں آ رہی تھی, تو یہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اٹھ کے چلے جاتے اور بلکہ احتجاج ریکارڈ کرواتے کہ جی میں تو یہاں پہ اس لیے آیا تھا کہ یہاں پہ آئین کی بات ہوگی اور یہاں پہ ایک دوسرے کے اوپر مغلظات جو ہیں بکنے والے وہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ وہاں پہ آپ کو اپنی جو اسپیچ آپ نے کی تھی آپ کو چاہیے تھا کہ وہ جو شخص جس نے 2-4 دن پہلے ہی ابھی بہن کی گالی دی تھی چیف جسٹس صاحب کو, آپ اس کو ٹیک آن کرتے اور سنگل آؤٹ کرتے اس کو کہ ہاؤ ڈیئر ہی کوڈ ڈو اٹ. تو آپ بتاتے ان کو کہ آپ چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آئین کی کتاب لہرا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آئین کے ساتھ ہیں. آئین کی کتاب لہرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سی جے کے ساتھ بھی ہیں, آپ اپنی کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح پورا کورٹ جو ہے وہ ایک جگہ پہ ہے. یہ میسج آپ نے نہیں دیا. پھر آپ نے یہ کہا جی کہ مختلف جو پاکستان کے پاس لوگوں کے براہ راست چنے گئے نمائندوں کا بنایا گیا آئین نہیں تھا, اس وقت ملک ٹوٹ گیا. تو ابھی جو صورتحال ہے اس وقت آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, کیونکہ آپ نے جو آخری جملے لکھے ہیں اس میں آپ نے کہا ہے کہ شہریوں کا بہترین مفاد اس میں ہے کہ تقسیم کے بیج نہ بوئے جائیں. تقسیم کے بیج تو شہری نہیں بو رہے, تقسیم کے بیج تو محترم آپ بو رہے ہیں. آپ نے ایک فریکچرڈ سپریم کورٹ جو ہے وہ پیش کی ہے. آپ نے جس طریقے سے ایکٹیویزم شو کیا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف, آپ نے یہ تقسیم کے بیج بوئے ہیں. یہ قوم نہیں بی رہی. قوم تو بیچاری چپ کر کے دیکھ رہی ہے, تماشا دیکھ رہی ہے کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں. آپ نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اہم ترین لمحات میں سے یہ ہے کہ آئین کا بنایا جانا بہت ضروری تھا اور یہ بہت امپورٹنٹ تھا. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایونٹ تھا, لیکن اس کو جس طریقے سے آپ لوگوں نے رسوا کیا ہے, جس طریقے سے آپ نے پارلیمنٹ کے اندر جا کے ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے جو شاید ہی اس کی نظیر نہ کبھی پہلے ملی ہے نہ آئندہ شاید ہوگی, کیونکہ چیف جسٹس یا جو ججز ہیں ان کا یہ مقام ہی نہیں ہے کہ وہ جا کے ایم این اے کی سیٹ کے اوپر بیٹھ کے تو تقریریں سنیں. اور آپ یقین کریں, میں آپ کو واللہ میں نے جب یہ پہلے یہ تصویر دیکھی تو مجھے اپنے اوپر ڈس بلیف سا آ رہا تھا. میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ شاید کسی نے کراپ کیا ہے کوئی, یہ جو آج کل ہوتی ہیں مختلف ایپس کے ذریعے لوگ کر لیتے ہیں, کسی کو ادھر لا کے بٹھا دیا کسی کو. تو میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی آپ نے یہ چیز کی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ, اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے تھے اس میں کہ
آپ نے یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ آپ کے لیے یہ باعث حیرت تھا کہ یہ آپ نے لوگوں نے جنہوں نے آپ کے اوپر اعتراض کیا ہے، آپ ان کے اوپر یہ امر باعث حیرت ہے کہ بعض لوگوں کو اس پر اعتراض ہے، یعنی جو اعتراض کر رہے ہیں ان کے اوپر آپ کو تعجب ہو رہا ہے۔ متعجب تو آپ کو خود ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ کیا کیا۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے میرا خیال ہے کہ اب کافی ہو گیا ہے، ان کو احساس شاید ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے یہ غلط کیا ہے، اور جس طریقے سے بلیٹنٹلی آپ ایک پولیٹیسائز کر رہے ہیں پوری کی پوری کورٹ کو اور پورے کے پورے نظام کو، یہ نہ آپ کو زیب دیتا ہے نہ کسی بھی سپریم کورٹ کے کسی اور جج کو زیب دیتا ہے۔ یہ بیسیکلی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ایوری ڈے وی ٹچ اندر لو، ہم روزانہ کسی نہ کسی ایک ایسے کھائی میں گر رہے ہوتے ہیں بحیثیت قوم یا بحیثیت معاشرہ کہ جس کی پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی۔ تو یہ ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ آپ جیسے لوگ جو ہیں ان کو لیڈ کرنا چاہیے اس میں۔ اچھا جی، اسی حوالے سے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو جن کا پچھلے دنوں میں ہم نے ذکر کیا تھا، ہمارے ہمسایہ ملک کے جو جج ہیں، سابق جج، انہوں نے کیا لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں۔ انہوں نے لکھا ہے جی کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بائی گوئنگ ٹو دا پارلیمنٹ اینڈ اسپیکنگ دیئر، جسٹس فائز عیسیٰ ہیز پرووڈ ہی از ٹوٹلی انفٹ ٹو بی دا CJP۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جانے سے اور وہاں پہ اسپیچ کرنے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ پروو کیا ہے کہ وہ ٹوٹلی مکمل طور پر انفٹ ہیں کہ ان کو چیف جسٹس اگلا بنایا جائے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ انڈیا کے فارمر جج جسٹس کاٹچو جو ہیں، وہ مرکنڈے کاٹچو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس بننے کے لائق نہیں رہے جناب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ اب بتائیے ہم کیا کریں، کس سے شکایت کریں؟ وہ کہتے ہیں نا کس سے منصفی چاہیں، کیا کریں ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ پہلے ہم ڈیفینڈ کر لیتے تھے، لیکن اب اتنے اتھاہ گہرائیوں میں سب لوگ گر چکے ہوئے ہیں کہ اب ہمارا ڈیفینڈ کرنا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ذرا تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ دروں بینی کے عمل سے سب کو گزرنا چاہیے کہ وہ کیا رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے سپریم کورٹ کا جو بنایا ہوا ہے وہ جو پروسیجر، سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹسز ایکٹ، اس کو ہمارے جو دوست ہیں اظہر صدیق صاحب، انہوں نے چیلنج کرنے کا مجھے ابھی بھیجی ہے اپنی وہ ایک پریس ریلیز ٹائپ، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی سول سوسائٹی اور صحافیوں کی جانب سے سپریم کورٹ پر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کا چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں سول سوسائٹی، وکلاء، صحافیوں سمیت علم و ادب سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ اجلاس میں عدالتی اصلاحاتی بل کو آئین و قانون کے منافی قرار دے دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ آئین اور اس کی جو روایات ہیں اس کے سخت خلاف ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ان کا اعلامیہ میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ آرٹیکل 175 کے بھی خلاف ہے۔ آرٹیکل 191 کے تحت رولز بن چکے ہیں، بینچ کون بنائے گا سپریم کورٹ واضح کر چکی بھی ہے۔ ممکنہ قانون کو حسبہ بل کی بنیاد پر چیلنج اور کالعدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، یہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ یہ اڑا دیا جائے گا۔ یہ جو انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے نا کہ پر کاٹ دیں گے سپریم کورٹ کے، اور اس طرح کر کے اپنے معاملات جو ہیں ان کو فکس کرنے کی کوشش کریں گے، اس طرح ہونے والا نہیں ہے، یہ اڑ جائے گا۔ اچھا، ایک اور جی جو آزاد کشمیر کے جو آج ہم نے سنا پڑھا کہ جو پرائم منسٹر صاحب تھے ان کی چھٹی کر دی گئی ہے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، مجھے یہ جو یقین مانے میں کئی دفعہ سوچتا ہوں یار یہ کون لوگ نے، ان کی ٹائمنگز کی بھی ان کو سینس نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان میں ایک سینس آف ججمنٹ ہوتی ہے، ایک سینس آف ٹائمنگ ہوتی ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں کس وقت کر رہا ہوں۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں وہ ایک بہت بڑی کانفرنس G20 والی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے تیاریاں شروع کی ہوئی ہیں بھرپور طریقے سے، وہ بھارت والے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور ادھر سے ہمارا دیکھیں کہ میسج کیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے پاس کشمیر کا حصہ ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ٹوپل کر رہے ہیں حکومتوں کو، اور یہ کہنے کے اوپر کہ جی کھلواڑ کر دیا تھا اور یہ کر دیا تھا وہ کر دیا تھا، اتنے سینسٹیو ہو گئے ہوئے ہیں۔ اور یہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، یہ ایسی کوئی بات تو نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہو، یہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، کون کروا رہا ہے، کون چاہتا ہے کہ عمران خان کے پر کاٹے جائیں، عمران خان کی جو حکومتیں ہیں
ان کو گرایا جائے، پہلے وفاقی اور پھر صوبائی وغیرہ، اور اب کشمیر، اور اب میرا خیال ہے شاید گلگت بلتستان جو ہے وہ نیکسٹ ہوگا. تو اس لحاظ سے یہ انتہائی برے ٹائمنگز کے حساب سے یہ گنا جائے گا کہ یہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے اس کا امپیکٹ، بلکہ ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہمیں جو میسیجز آ رہے ہیں وہ یہی آ رہے ہیں کہ جی آپ نے دیکھا، پھر یہ ہے، ہم کہتے تھے کہ یہ آزاد کشمیر جو ہے نا یہ ہم نے لینا ہے، اور یہ آزاد کشمیر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم اس سے ظاہر بھی کر رہے ہیں کہ یہی حالات ہیں وہاں پہ، اور جس طریقے سے وہاں پہ جو لوگوں کے بنیادی حقوق ہم سلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب ایک اور ٹاپک، دو چیزیں چھوٹی چھوٹی میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ جو ہو رہی ہیں بڑی امپورٹنٹ، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو جو میں آپ کو تھوڑا سا سناتا ہوں کہ وہ کیا رہا ہے. بڑا ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں دنیا میں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. بلکہ کہ یہ دیکھیں آپ، یہ بڑی دنیا جو ہے جی بدل رہی ہے. آپ دیکھیں، یہ رائے کسی کا ٹویٹ آیا تھا اور میں نے آپ کے لیے سیو کیا اس کو. وہ کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو برکس کنٹریز ہیں نا، برکس میں آپ کو پتہ ہے برازیل آتا ہے، رشیا آتا ہے، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ آتا ہے. In terms of the total share of the gross social product in the world economy, have overtaken the G7 members countries. G7 میں کون سے ہیں؟ کینیڈا ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، جاپان ہے، برٹن ہے، امریکہ ہے، EU ہے. تو برکس کنٹریز نے یہ جو گراس سوشل پروڈکٹ ہے اس کی کیٹیگری میں ان G7 کنٹریز کو، یعنی امریکہ کے اتحادیوں کو پیچھے چھوڑ دیا. یعنی اب یہ اندازہ لگائیں کہ امریکہ جو ہے وہ زوال پذیر ہے، اور اس کے ساتھی جو ہیں، اس کے جو دوست ممالک ہیں وہ زوال پذیر ہیں. جبکہ یہ جو کنٹریز ہیں برکس کنٹریز، جن میں برازیل وغیرہ، رشیا اور انڈیا اور یہ ساؤتھ افریقہ اور چائنا وغیرہ آتے ہیں، یہ ان سے آگے نکل گئے ہیں. کس طرح نکل گئے میں فگرز آپ کو دے رہا ہوں. دا کرنٹ 5 برکس پارٹیسپیٹ ود 31.5% آف گلوبل GDP. جو دنیا کا پورا گلوبل GDP ہے اس کا 31.5% ان ممالک کا ہے جو کہ برکس کنٹریز ہیں. وائل دا شیئر آف دا G7 ہیز فالن ٹو 30%. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جو ان کا GDP ہے اس لحاظ سے جو G7 کنٹریز ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک جن کو سو کالڈ کہتے ہیں، وہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور برکس کنٹریز جو ہیں وہ آگے نکل گئی ہیں. تو یہ اس لحاظ سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ہمیں سمجھنی چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آخر میں صرف ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ بھی اس لحاظ سے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا چونکہ برادرانہ تعلق ہے. سعودی عرب نے پچھلے دنوں میں کچھ ڈیسیژنز لیے ہیں جن کی وجہ سے امریکہ میں پڑتھو، جس کو کہتے ہیں نا، پڑ گیا ہوا ہے. وہ ایسے پڑا ہے کہ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ ہم چائنا کے ساتھ ٹریڈ کریں گے، ڈالر میں نہیں کریں گے. دوسرا، انہوں نے جو ایران کے ساتھ ڈیل کی ہے چائنا کے کہنے پہ، اس سے تو آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کی ہوائیاں اس وقت اڑی ہوئی ہیں. اچھا، اب یہ کہ ہو کیا رہا ہے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. یہ جو لنڈزی گریم ہے، پہلے آپ کو پتہ ہے پچھلے ہفتے وہاں پہ گئے تھے، CIA کے ڈائریکٹر جو ہیں وہ وہاں پہ گئے تھے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے MBS سے ملاقات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، اور بڑا احتجاج انہوں نے کیا تھا کہ یہ آپ نے ہمیں سرپرائز دیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں بلائنڈ سائیڈڈ رکھا ہے، اندھیرے میں رکھا ہے. تو اس لحاظ سے جو اب صورتحال ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں، بلکہ اب جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ آئی ہے لنڈزی گریم، سینیٹر لنڈزی گریم، یہ ساؤتھ کیرولائنا کے وہ ہیں، سینیٹر ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہت ہی ہم لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں کنسرنڈ ہیں کہ جو بھی معاملات جو ہیں وہ سعودی عرب کے حوالے سے چل رہے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے. بیسیکلی انہوں نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ایسا نہیں دیا، لیکن جو وائبز آ رہی ہیں وہ یہی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ آئی جسٹ ہیڈ اے پروڈکٹیو اینڈ کینڈیڈ میٹنگ ود دا سعودی کراؤن پرنس اینڈ ہز سینئر لیڈرشپ ٹیم. دی اپرچونیٹی ٹو انہینس دا US Saudi relationship is real and the reforms going on in Saudi Arabia are equally real. تو یہ بیسیکلی وہ اس لیے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ آپ نہ کریں. پھر ان 2-3 ٹویٹس کیے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے سعودی عرب کی تعریف بھی کی ہے کہ آپ نے ہمارے سے جو تقریباً $37 بلین بی سے
$37 بلین کے جو انہوں نے بوئنگ 787 جو خریدے ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ بوئنگ کی جو فیکٹری ہے وہ بھی ساؤتھ کیرولائنا میں، تو اس لیے سینیٹر لنڈزی گرہام کا ان کا اپنا ایک حلقہ بھی ہے، تو اس لیے ان کو بڑا اس میں انٹرسٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے $37 بلین کے بوئنگس ہم سے خریدے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، امریکہ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے ہاتھ سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں، اور وہ ایسے نکلتی جا رہی ہیں کہ میکرون جو پریزیڈنٹ فرانس کے ہیں، انہوں نے جو پچھلے دنوں میں دورہ کیا ہے ماسکو کا اور بیجنگ کا، اس سے بھی انہوں نے یہ سینیٹر لنڈزی گرہام جو ہیں وہ وہاں پہ گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ بھی جا کے ان کو کہا ہے کہ آپ نے یہ بڑا غلط کیا ہے، بلکہ ان کے ورڈ تھے ان نرونگ. آپ کی جو وزٹ تھی وہ ان نرونگ تھی، یعنی بہت ہی ہمارے لیے یعنی ان سیٹلنگ قسم کی تھی. ہمیں یہ اچھا نہیں لگا، ہم لوگ اس سے ان سیٹل ہوئے ہیں، اور یہ آپ کو اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ بڑی زبردست ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں انٹرنیشنلی بھی، چونکہ ہمارے میڈیا میں اس طرح کی چیزیں ڈسکشن میں نہیں آتی، تو میں کبھی کبھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیا جائے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ساری چیزیں مینیج کی جا رہی ہیں. اس پہ ہم نظر رکھیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کیا کیا صورتحال چل رہی ہے. لیکن ابھی تک یہیں تک، اور پھر انشاءاللہ گپ شپ ہوتی رہے گی. بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا، آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اس طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیش رہا تو دانی حساب کم و بیش رہا. مجھے اس طرح کو کل تک اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.